الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم. صدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ میں خوش قسمت ہیں کہ اللہ کریم نے ایسی تقریب میں شرکت کا موقع دیا جو روئے زمین پر ہونے والی تمام تقاریب سے افضل اور اعلیٰ تقریب ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن. یہ جو نسبت ہوتی ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے. اس نسبت سے قیمت گھٹتی بھی ہے، بڑھتی بھی ہے. مثال کے طور پر آپ غیر رمضان میں فرض نماز پڑھتے ہیں، آپ کو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے. یہی فرض آپ رمضان میں پڑھتے ہیں تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. آپ غیر رمضان میں نفل پڑھتے ہیں تو نفل کا ثواب ملتا ہے. وہی نفل رمضان میں پڑھتے ہیں تو فرض کا ثواب ملتا ہے. آپ نماز اکیلے پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے. وہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 25 یا 27 گنا ثواب ملتا ہے. آپ یہاں مدینہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو 25 یا 27 گنا نمازوں کا ثواب ملتا ہے. یہی نماز مسجد اقصی میں پڑھے تو 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. یہی نماز مدینے میں روضہ رسول کے پاس مسجد نبوی میں پڑھے تو ایک روایت میں 1,000 اور دوسری روایت میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. وہی نماز بیت اللہ میں مسجد الحرام میں پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اب ٹائم اتنا لگا، رکعت اتنی ہی پڑی، لیکن نسبت بدلنے سے ویلیو بڑھ گئی. تو ہماری اس تقریب کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، اور قرآن کریم کی وجہ سے اس تقریب کی نسبت بڑھ گئی. عمل کی اپنی اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟
رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ بعض اوقات ان کی عبادات تعداد اور مقدار میں کم تھی۔ آج کے مسلمان کی عبادات تعداد اور مقدار میں اس سے بڑی ہوئی ہے۔ فرض کریں صحابی نے 1 حج کیا ہو، آج ایسے لوگ 20 حج کیے۔ صحابی نے 10,000 روپے کے برابر زکوٰۃ دی ہو، آج لوگ 10 کروڑ زکوٰۃ اور صدقہ خیرات دیتے ہیں۔ کسی صحابی نے 40 سال تک نمازیں پڑھی ہو، آج کوئی 100 سال تک نمازیں پڑھے۔ تعداد میں، مقدار میں، کوانٹٹی میں آج انسان آگے بڑھ جائے گا، لیکن کسی صحابی کی ایک نماز جو اس نے مسجد نبوی میں یا مسجد الحرام میں آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی کے پیچھے جو نماز پڑھی ہو، ہماری 1000 نمازیں بھی اس 1 رکعت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ نسبت کی بات ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے برادر مکرم، مشہور و معروف نعت خوان، بلکہ بہت اچھے قاری، بہت اچھے خطیب حافظ مولانا عبدالقادر صاحب کو، کہ ان کے بچے نے قرآن کریم حفظ کیا، کس اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے پڑھا، تو یہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ صرف یہ نہیں، ان کے والد محترم جو بچے کے دادا ہیں، ان کے چچا، ان کی والدہ، پورا گھرانہ، اور پھر آپ سب بھی، اور خصوصاً اس بچے کا استاد، کہ آج اللہ پاک نے اس معصوم بچے کے سینے میں قرآن کریم کو سمو کے رکھ دیا۔ ہم آج مبارکباد دینے جمع ہیں۔ انہیں مبارکباد تو زمین اور آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال قبل فرشتے دے چکے ہیں۔ طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہا، مبارکباد کے قابل ہے وہ امت جس امت پر یہ قرآن نازل ہو۔ طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، مبارکباد کے قابل ہیں وہ زبانیں جو اس کو پڑھے گی۔ طوبیٰ لأجواف تحمل بھذا، مبارکباد کے قابل ہیں وہ سینے جو اس کو اپنے اندر سمائیں گے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چھوٹے چھوٹے بچے حافظ بن گئے، قرآن پڑھتے ہیں، انہیں ماننا نہیں آتا، ترجمہ نہیں آتا، مفہوم کو نہیں سمجھتے، قرآن کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو کیا فائدہ؟ کچھ لوگ یہ بات پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا میں نے ایک کلپ سنا، فرمایا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ بن گئے، انہیں وضو کا پتہ نہیں، انہیں آداب کا پتہ نہیں، انہیں ترجمہ نہیں آتا، انہیں مفہوم نہیں آتا، انہیں مسائل کا پتہ نہیں، کیا فائدہ؟ فرمانے لگے اللہ کے بندو، اللہ نے اتنا بڑا کام، قرآن کی حفاظت کا کام ان معصوم بچوں سے لے لیا، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں
انگریز نے وارنٹ جاری کیا کہ قرآن کے نسخے ضبط کرنا. یہ جو مسلمان میں اسپرٹ ہے، مسلمان میں جو جذبہ ہے، مسلمان میں جو روحانیت ہے، اس کی وجہ قرآن ہے. اس قرآن سے کنیکشن کاٹ دو، یہ مسلمان کسی کام کا نہیں رہے گا. تو اس زمانے میں پی ڈی ایف اور میموری کارڈ اور یو ایس بی اور ڈیٹا سیور یہ چیزیں تو نہیں تھی. ہارڈ کاپی، سافٹ کاپی، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، یہ کچھ بھی نہیں تھا. تو جن قرآن کے نسخے ضبط کر لو، قرآن ختم ہو جائے گا. آہستہ آہستہ مسلمانوں کا قرآن سے تعلق کمزور ہو جائے گا. اب جی مسجد میں، مدرسے میں، گھروں میں، دکان میں، بازاروں میں چھاپے مارنا شروع کر دیے، قرآن کے نسخے ضبط کرنا شروع کر دیے. مسلمان فکر مند ہوئے، شاہ جی کے پاس حاضر خدمت ہوئے. شاہ جی غضب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ قرآن کے نسخے ضبط ہو رہے ہیں، قرآن ختم ہو جائے گا. شاہ جی نے اگلی پیشی میں 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو قرآن کے حافظ تھے اپنے ساتھ لیا. عدالت میں جا کر ایک بچے کو ایک کٹہرے میں کھڑا کیا، دوسرے کو دوسرے کٹہرے میں کھڑا کیا. ایک کو کہا الحمدللہ سے قرآن زبانی پڑھتا جا، دوسرے کو کہا والناس سے قرآن زبانی پڑھتا جا. انگریز جج کو للکار کر کہا قرآن کے نسخے ضبط کر سکتا ہے، ان معصوم کے سینوں سے قرآن کیسے نکالے؟ وہ چکرا گیا اور اس نے اپنا جو آرڈیننس تھا وہ کینسل کر دیا، وارنٹ واپس لے لیے کہ اس سے فائدہ کوئی نہیں ہونے والا. ایک نکتے کی بات سمجھاؤں. پھر انہوں نے دوسرا اٹیک کیا کہ جی قرآن تو ختم نہیں ہو سکتا. جو صاحب قرآن ہے، جو ہم سب کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے امت کو دور کر دو. ہم کہتے ہیں نا ہمارے نبی سے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اس رشتے میں دراڑ پیدا کر دو. منکر حدیث کا فتنہ کہ جی حدیثیں تو پتہ نہیں کئی سو سال پہلے کہی گئی، بعد میں لکھی گئی، مدون کیا گیا، اس میں صحیح بھی ہوگی، ضعیف بھی ہوگی، کوئی اسکریننگ کا مرحلہ نہیں ہے. حدیث سے انکار کر لو. اور مدعیان نبوت کھڑے ہوئے، مسیلمہ کذاب نعوذ باللہ نبی ہے، اسود عنسی نعوذ باللہ نبی ہے، دعویٰ کر دیا. سجانہ میں عورت کھڑی ہو گئی، امریکہ میں آلیج محمد کھڑا ہو گیا. اسی طرح ایران میں بھائی فرقے والے کھڑے ہو گئے، اور ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہو گیا کہ کسی طرح اس نبی سے رشتہ کمزور ہو جائے، محبت ڈائیورٹ ہو جائے، مکے مدینے کے بجائے لوگ یہاں کا رخ کرے. اقبال نے اس سازش کو بھانپ کر کہا وہ فاتح کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ جو صحابہ ہیں آگ میں کود پڑتے ہیں، رشتہ مضبوط ہیں. سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں، رشتہ مضبوط ہیں. سینہ چھلنی کراتے ہیں، رشتہ مضبوط ہے. بلال تپتی ہوئی ریت پہ لیٹا، رشتہ مضبوط ہے. خباب انگاروں پہ لیٹا، رشتہ مضبوط ہے. ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، رشتہ مضبوط ہے. زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملے، رشتہ مضبوط ہے. سمیہ تو لخت ہو گئی، رشتہ مضبوط ہے. عمار یاسر کو مشق ستم بنایا، رشتہ مضبوط ہے. ابن مسعود نے بھرے مجمع میں سورہ رحمان سنائی، رشتہ مضبوط ہے. طائف میں پتھروں کی بارش ہوئی، رشتہ مضبوط ہے. بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، رشتہ مضبوط ہے. دودھ پیتا بچہ قربان کر دیا، رشتہ مضبوط ہے. شہادت کے بعد ماں نے لہٰذا یوم ارزاق کہا، رشتہ مضبوط ہے. خندق میں پیٹ پر پتھر
बांधे, रिश्ता मजबूत है। अपने जिस्मों को चलनी करवा दिया, रिश्ता मजबूत है। इस रिश्ते को कमजोर करना पड़ेगा। दूसरी साजिश ये की, अच्छा नबी से रिश्ता कमजोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनका ताल्लुक इनके उलमा से कमजोर करना पड़ेगा, मिंबर मेहराब से कमजोर करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक उम्मती मस्जिद में आएगा, मदरसे में आएगा, तबलीग में जाएगा, खानकाह में अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाएगा, हज उम्रा करने जाएगा, अल्लाह अकबर की सदाए आज़ान में लगाएगा, और फिर दर्स में बैठेगा, तालीम में बैठेगा, तकारीब में बैठेगा, उलमा के सामने ज़ाविये तलम्मुस तय करेगा। उलमा इनके अंदर वो टॉनिक और वो जज्बा भरते रहेंगे। इसीलिए उलमा से बदज़न करने के लिए प्रोपेगंडे किए जाते हैं। टीवी पर नए नए स्कॉलर आते हैं, एथियस्ट आते हैं, लॉजिकली आपको उलमा से दूर करते हैं। तो हमने उलमा से दूर, और आराम से बोलो कोई सुनना नहीं, उलमा से दूर नहीं होना जब तक इस उम्मत का रिश्ता मस्जिद, मदरसा, मिंबर, मेहराब, अज़ान, नमाज, तबलीग, जिहाद, उम्रा, हज मजबूत था। इनकी जिंदगी में बहारें थी। जब ये रिश्ता कमजोर पड़ गया, अब वो बहारें नहीं है। गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। मुझसे एक एंकर ने कहा, आजकल तो हर चीज गूगल पर मिल जाती है, उलमा के पास जाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा, कुछ पल बुजुर्गों की सोहबत में बैठा करो। हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। जो अट्रैक्शन, जो जाज़िबियत, जो रूहानियत, जो नूरानियत, जो हलावत, जो अटैचमेंट, जो वाबिस्तगी, जो इंटरेक्शन, जो दिल की तार यहाँ छिड़ती है, खुदा की कसम आप मीडिया पे 1000 बयान सुन लो, वो चीज नहीं आएगी। ये कड़ी तो मिलती है मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम, गारे हिरा, असहाबे सुफ़ा से। ये रूहानियत अल्लाह ने सिर्फ मस्जिद के माहौल में रखी। तो ये जो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसका तर्जमा आमतौर पे हम करते हैं, अल्लाह फरमाते हमने कुरान को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन अरबी में इसका तर्जमा इन्ना, बेशक हमने, नहनु, हाँ हाँ हमने, नज़्ज़लना, हाँ हाँ हमने नाजिल किया, व इन्ना, और बेशक हम, लहू लहाफ़िज़ून, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। एक आयत में अल्लाह ने कितनी ताकीदात को जमा किया। तो ये मदरसों वाले आपके हमारे मौसिन हैं, उलमा हमारे मौसिन हैं, इनका दामन कभी न छोड़े। मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब दामत बरकातुहु अलिया वरना एक दफा बयान फरमा रहे थे कि उम्मत के सबसे बड़े मौसिन उलमा हैं, और फिर उसको साबित किया मिसाल से कि भाई एक आदमी आंखों से अंधा है और भूखा भी है और प्यासा भी है और नंगा भी है और पेनीलेस जेब खाली भी है, और वो जा रहा है और गड्ढे में गिरने वाला है। एक आदमी आया और उसको कपड़े पहना दिए, चला गया। दूसरा आदमी आया, जूते पहना दिए, चला गया। तीसरा आदमी आया, जेब में पैसे डाल दिए, चला गया। चौथा आदमी आया, बर्गर खिला दिया, चला गया। घड़े में गिरने से कोई नहीं बचा रहा। पांचवा आदमी आया, न खाना खिलाया, न पानी पिलाया, न लिबास पहनाया, न जूते पहनाए, न जेब में पैसे डाले, सिर्फ हाथ से पकड़कर घड़े में गिरने से बचाया। बड़ा मौसिन कौन है? बर्गर खिलाने वाला, कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाला, कॉटन पहनाने वाला, जूते देने वाला, ब्रांडेड घड़ी और मोबाइल देने वाला नहीं।
بڑا محسن جس نے گڑھے میں گرنے سے بچایا. علماء روڈ نہیں بنا رہے, پل نہیں بنا رہے. آپ کو ابھی تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے علماء راشن نہیں دیتے, ابھی تو سب سے زیادہ راشن علماء دیتے. یہ فلڈ ریلیف میں آپ کے جامعہ حسان ابن ثابت نے بھی بڑا رول کیا. ہاں, الازہر فاؤنڈیشن نے, بیت السلام نے, امہ ویلفیئر ٹرسٹ نے, ادارۃ الحرمین نے, بنوری ٹاؤن نے, دارالعلوم کراچی نے, فاروقیہ نے, بنوریا نے, یعنی شاید میرے ذہن میں نام بھی نہ, جتنے علماء مسجد اور مدارس کے لوگ تھے وہ فیلڈ میں نظر آئے. کل بھی الحمدللہ ہمارا ایک قافلہ صبح روانہ ہو رہا ہے ابھی رات کو. تو ابھی تو وہ بھی, لیکن سپوز پہلے یہ کہتے تھے ٹھیک ہے وہ یہ کام نہیں کرتے, لیکن وہ آپ کو جہنم کی آگ میں گرنے سے بچا رہے ہیں. ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اہل حق علماء کی پہچان یہ ہے, اہل حق علماء کی پہچان یہ ہے. خدا نخواستہ خود بے عمل بھی ہے, خود عمل میں کمزور بھی ہے, کچھ سستی اور کوتاہی کر بھی لیتا ہے, خود خدا نخواستہ جہنم کے راستے میں بھی چل پڑا ہے, آپ کو جنت کا راستہ بتائے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پورے ادارے کو, آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس مسجد اور مدرسے کو دین کا مرکز بنائے, ہدایت کے چشمے جاری کرے. اس بچے کو حافظ قرآن, قاری قرآن, حامل قرآن, عالم قرآن, حامل قرآن, ناشر قرآن, داعی قرآن, مجاہد قرآن بنائے. قرآن کو اڑنا بچھونا بنانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. آمین.